أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے ہم نے گزشتہ سبق میں مدات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ مدات کی پہلی قسم، مدات کی دو قسم ہم نے بیان کی تھی، ایک مد اصلی اور ایک مد فرعی۔ مد اصلی کے ضمن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ یا محل مد تین ہیں، الف، واو اور یا۔ الف کی تعریف میں ہم نے بتایا تھا کہ الف اس وقت مدہ ہوتا ہے جب وہ خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ واو اس وقت مدہ ہوتا ہے جب وہ اس کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ یا اس وقت مدہ ہوتا ہے کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس کے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ تو اس وقت ان کی مقدار جو ہے طبی طور پر اصلی مقدار ان کی عربی میں 2 حرکتیں کہتے ہیں اور ہم اس کو 1 الف کے برابر کہتے ہیں، یعنی 1 الف ہوتا ہے۔ اور اس ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ عام لوگ تو قراء کے اندر مشہور ہیں کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کرے یا بند انگلی کو کھولے، لیکن اس سے بہترین جو ہے وہ آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی الفابیٹ ہیں حروف تہجی یا ہجا، ان کی جو مقدار ہوتی ہے 2 حرفی حرف کی، وہ 1 الف ہوتی ہے۔ مثلا اے بی سی ڈی، اسی طرح آپ عربی میں آئیں گے با تا تھا، اسی طرح آپ اردو میں آئیں گے بے پے تے ٹے سے۔ تو یہ ہے 1 الف کی مقدار۔ تو ای یہ یا کی مقدار ہے، او واو کی مقدار ہے، آ یہ الف کی مقدار ہے۔ تو یہ 1 الف کی مقدار اس وقت ان کی ہوتی ہے کہ ان کے بعد سبب مد حمزہ یا سکون نہ ہو۔ اور مد کی دوسری قسم ہے، اس کا نام ہے مد فرعی۔ تو مدات کی دوسری اقسام یہ آئیے، اب مد فرعی کی تعریف آج ہم پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ کو ان کی مقدار اصلی سے، یعنی مقدار اصلی تو 1 الف ہے نا، مقدار اصلی سے کسی سبب کی وجہ سے بڑھا کر پڑھنا۔ حروف مدہ کو ان کی مقدار اصلی سے کسی سبب کی وجہ سے بڑھا کر پڑھنا۔ اور مد فرعی کے جو اسباب ہیں جو مد کو 1 الف سے یا 2 حرکتوں سے زیادہ کرنے کا سبب بنتے ہیں، وہ 2 اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حمزہ۔ حمزہ کی دونوں شکلیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیبل کے اوپر، ایک شکل یہ ہے اور ایک شکل یہ ہے الف زبر زیر پیش والا۔ اسی طرح نمبر 2 جو سبب ہے وہ سکون ہے۔ سکون جزم کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور شد کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ باقی تمام دوست اپنے یہ بند کر لیں مائک جو ہے۔ اچھا، روایت حفظ کے سوا دیگر روایات میں ہم حروف مدہ سے پہلے حمزہ جو ہے بطور سبب آتا ہے، وہ ہم نے یہ بتا دیا ہے آپ کو۔ تو جب آگے جائیں گے تو آپ کو اس کی مثال بھی بتا دیں گے۔ ابھی ہم مد فرعی کی 5 اقسام، تو حاجی صاحب یہ پڑھیے ذرا مد فرعی کی 5 اقسام۔ مد فرعی کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر مد منفصل، نمبر مد بدل، نمبر مد عارض وقفی و لین، نمبر 5 مد لازم۔ اب آئیے مد متصل آپ نے پڑھی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد منفصل حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ اچھا، یہ مد بدل آپ نے نہیں پڑھی، یہ آپ کو بعد میں آگے چل کے پڑھاؤں گا۔ مد عارض وقفی اور مد عارض لین،
दो ये हो गई, दो मुत्तसिल और मुनफसिल और दो ये हो गई, ये हो गई चार। मद्दे लाजिम की चार किस्में, चार चार आठ, और मद्दे लाजिम लीन 9। अब मद्दे बदल जो है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये बाकी 9 जो है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं, वही अब दोबारा हम लेके आते हैं। देखिए मद्दे फरई की पहली किस्म, राजा साहब आप पढ़िए जरा। मद्दे फरई की पहली किस्म मद्दे मुत्तसिल। जी, मद्दे फरई की पहली किस्म मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल की तारीफ हर्फ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमा में वाक़या हो, इसको मुत्तसिल इसलिए कहते हैं कि सबब मद्दा हमजा हर्फ मद्दा के साथ मिला हुआ होता है। अच्छा, मद्दे मुत्तसिल का सबब क्या बनता है, ये पढ़िए। मुत्तसिल का सबब, मद्दे मुत्तसिल का सबब हमजा हमजा अच्छा, जबर मैंने आपको पहले ये बताया था कि मद्दे मुत्तसिल का हमजा इस शक्ल का होता है, और ये मद्दे मुनफसिल का हमजा ये अलिफ की शक्ल का होता है। तो ये अक्सर में यही है, लेकिन जो कुरान करीम है ना सऊदिया से छपते हैं, क्योंकि ये किताब असल में सऊदिया के सिलेबस में है, तो उनके कुरान करीम में दोनों शक्लें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं वहां पे जो कुरान करीम है। लोग हमारे यहाँ पे जो छपते हैं या पाकिस्तान में या इंडिया में, तो उन पर जो शक्ल होती है और मद्दा मुनफसला की शक्ल जो है वो ये अलिफ फरी होती है। ये आप ज़हन में रखिए। तो आप यही ज़हन में रखें कि मद्दे मुत्तसिल का सबब ये हमजा होता है जो अनवारा ने दूसरा। मद्दे मुत्तसिल का अब आगे हुक्म क्या है राजा साहब बताइए। जी, मद्दे मुत्तसिल का हुक्म ये मद करना आप इसको मद्दे वाजिब भी कह सकते हैं। मद्दे मुत्तसिल जिस तरह मद्दे लाजिम है इस तरह मद्दे वाजिब भी है, और एक मद्दे जायज, वो जो मद्दे आरजी है ना वो मद्दे जायज। 3 किस्में हो गए ना, लाजमी, वाजिबी और जायज। तो ये जो मद्दे आरज वक्फी है, मद्दे मुनफसिल है, मद्दे आरज लीन है, ये मद्दे जायज हैं। और मद्दे मुत्तसिल जो है और मद्दे लाजिम लीन जो है ये दोनों मद्दे और मद्दे लाजिम की जो 4 अक़साम हैं वो मद्दे लाजिम है। ठीक है, मद्दे मुत्तसिल की मिक़दार बताइए कितनी है। मद्दे मुत्तसिल की मिक़दार 4 से 5 हरकत है। अगर हमजा मुत्तसिला पर वक्फ किया जाए तो इसकी मिक़दार 6 हरकत होगी, अलावा मद्दे असली की। हाँ, और अगर मद्दे असली को भी शामिल करें 2 हरकत तो बन जाती हैं 8, और 8 हरकत 4 अलिफ बनते हैं। यही हमने आपको बताया हुआ है कि 2, 2.5 या 4 अलिफ। ठीक है, तो आइए अब हम इसकी दूसरी किस्म पढ़ते हैं मद्दे मुत्तसिल की। यहाँ पे इस टेबल में ये बताया जा रहा है, इसकी मश्क हो रही है। मद्दे मुत्तसिल की मिसालें, अल मलाइकती, ये देखिए हमजा आ गया ना उसी शक्ल का। अस्सूआ, अब ये देखिए इन्होंने अलिफ डाल कर ना उसके ऊपर उसी तरह का हमजा डाला हुआ है, अस्सूआ, ये है, इसलिए इन्होंने अलिफ कह दिया। ये इस तरह कुरान पाक जो सऊदिया में छपते हैं ये वो स्टाइल है। अब ये देखिए हनी आ, ये अच्छा ये था, ये मिसालें जो है ये अब कलमा में भी आ गई। ये जो अभी आपने पढ़ी है ना ये मद्दे मुत्तसिल की मिसालें हैं लफ्ज के दरमियान में, और ये जो आ गई हैं ये लफ्ज के आखिर में। अस्समाई बिस्सूई अन्नसीउ। ठीक है, ये अलिफ की थी, अलिफ मद्दा, ये वाव मद्दा, ये या मद्दा। सबब मद हमजा हरूफ मद्दा के बाद वाक़ है। मिकदार कितनी है? 4 से 5 हरकत है। 4 से 5 हरकत यानी 2.5 अलिफ, और अगर हमजा के ऊपर वक्फ किया जाए तो मिकदार 6 हरकत भी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मद्दे आरज़ वक्फी भी उसमें फिर जमा हो जाती है। हाँ जी, तो ये मद्दे मुत्तसिल हमने पढ़ी है। तो आइए अब हम इसको ना थोड़ा सा मश्क कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर मदरजा ज़ैल आयात में मद्दे मुत्तसिल की मिसालें बयान कीजिए। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू।
جی سمجھ آ گئی ہے جی. قرو کے آخر میں واو مدہ کے بعد حمزہ بشکل حمزہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يضيء آگے یہ ہے یا کی. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ مد متصل کی آگے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. ٹھیک ہے جی. اب یہ یہاں پہ انہوں نے جواب بھی بتا دیا ہے. کیا ہو گیا, یہاں جواب بھی بتا دیا ہے. قرو یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ واو کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. یضی یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ یا کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ واقع ہوا. یشا یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ الف کے بعد حمزہ اسی لفظ میں واقع ہے. سوال نمبر 2, مدرجہ ذیل آیات میں سے مد متصل اور مد اصلی کی مثالیں نکالیے. اب دیکھیے, ان ہوا الا یہ مد اصلی ہے. ذکر للعا یہ مد اصلی ہے. عالمین یہ یا مد اصلی ہے. لمن یشاء یہ مد متصل ہے. منکم ان یستقیم یہ مد اصلی ہے. وما یہ مد اصلی ہے. تشاء یہ تشاء کی مد متصل ہے اور او مد اصلی ہے. الا یہ مد اصلی ہے. ان یشاء اللہ یہ مد اصلی ہے اور اللہ کی مد یشاء کی مد متصل ہے, اللہ کی مد اصلی ہے. رب الع یہ مد اصلی ہے اور مین عالمین یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ التکویر. اب سوال نمبر 3 ہے سورہ ممتحنہ جو 28ویں پارے میں ہے. اس سے مد متصل آپ بعد میں تلاوت کریں گے اور مد متصل کی مثالیں جو ہیں وہ آپ نے اس کو اوپر ذہن بٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں اور حدر کی طرف چلتے ہیں. ہم کل سے سورۃ النبا ہم نے شروع کی تھی نا, تو ہم نے کہاں تک پڑھی تھی؟ ان یوم الفصل کان میقات. یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. آیت نمبر 28 تک. اب آئیے دیکھیے, ان یوم الفصل کان میقاتا یہ تینوں مد اصلی ہیں. میقاتا آگے یوم مد لین یہ مد لین کی ہے. یوم یون حرف لین ہے, اس کی مقدار بھی ایک الف ہے, یہ بھی اصلی ہوتی ہے. فی الصوری یہ مد اصلی ہے. فتأتون یہ تونا اور واجا یہ تینوں مد اصلی ہیں. وفتحت السماء مد متصل ہے. فکا مد متصل فکا نہ مد اصلی. فکانت اب وا با دونوں مد اصلی ہیں. وسیرت الجبال
مد اصلی فکانت سرابا را اور با دونوں مد اصلی ہیں ان جہنم کانت یہ مد اصلی مرصا مد اصلی دا مد اصلی مرصادا للطاغین طا اور غی مد اصلی ہے مآبا دونوں مد اصلی ہیں للطاغین مآبا لا مد اصلی فی مد اصلی لابثین فی مد اصلی اور ہا یہ مد منفصل ہے لابثین فیہا احقابا دونوں مد اصلی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا لا یذوقو فیہا ولا شرابا یہ ساری مد اصلی تھی الا حمیما وغساقا الا مد اصلی حمی مد اصلی سا اور قا مد اصلی آگے یہ آگے مد متصل جزاء وفاقا مد یہ جزا کی مد متصل تھی فاقا کی مد اصلی انہم کانوا مد اصلی دونوں لا یرجون مد اصلی حسابا مد اصلی وکذبوا بو مد اصلی بآیا نا کذابا ساری مد اصلی تھی ہاں حافظ عمر پڑھیے آپ ان یوم الفصل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين پھر یہ میرو را پر ہے بعد میں حروف مستعلیہ اسی لفظ میں آ گیا ہے مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا راجہ صاحب آپ پڑھیے وفتحت السماء یہ اوپر سے آیت نمبر 18 سے آگے وفتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون کانو ایک جیسا کرو إنهم كانوا لا يرجون حسابا حاج صاحب آپ پڑھیے وفتحت السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين طا نکالیں للطاغين مآبا مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. آپ پڑھیے اب منان ان یوم الفصل کان میقاتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کے اوپر بھی راجہ صاحب کا اثر ہو گیا، آپ بھی اے اعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ حمزہ کو لمبا بھی نہیں کرنا اور منہ کھول کر بولے. أعوذ بالله من نہیں اعو نہیں، اعو نہیں، اعو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل كان ميقات آپ کا انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا. أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين لمبا نہیں کرنا، فيها. کو اتنا کو مد اصلی ہے، للطاغین نہیں، للطاغین مآبا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. اس میں طول نہیں ہے، ٹھہرو، فی ہاں میں طول نہیں ہے، توسط ہے. لابثین فیہا احقابا، لابثين مد منفصل ہے. فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. چلو بس اتنے کافی ہے، مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. جی إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. नहीं, सराबा एक जैसा करना है. फिर पढ़ो. وسيرت ठीक है. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. अब हाफिज़ उमर आता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. जी. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. आपकी रा पूर्ण नहीं हुई मेरो की. फिर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ قاد كِتَابًا ہے احصی، دھیان سے پڑھی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ نہیں، لا كِتَابًا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. دھیان سے پڑھیے. وکل شیء، ٹائم نہیں، جلدی کیجیے نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ نہیں، یہ سین ہے، كِتَابًا اور یہ سین ہے کہ صاد ہے؟ صاد ہے. پڑھیے، دھیان سے پڑھیے نا پھر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. آپ سبق جو پڑھنا ہوتا ہے نا، مشق آگے سے یاد کر کے آیا کیجیے، ایسے نہیں ہوتا. یہ تو لوگوں کو ہم غلط میسج دیتے ہیں نا، پھر کیسے بھی چل سکتا ہے. اپنی جگہ پہ آپ پھر بڑے بڑے قاری بنیں گے، لیکن یہ قرآن پاک کو صحیح پڑھو گے تو قاری بنو گے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ذال ہے، باریک ہے، عذابا. عذابا. صدق اللہ. آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا صدق انشاءاللہ. اللہ العظیم. آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. آج کا سبق اپنے اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.